اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے آیت نمبر 33 تک پڑھا تھا سورۃ النساء۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ہدایت کی ہے کہ جو تمہارے عزیز ہیں، اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کا بھی حصہ ہے اس ترکے میں جو تمہارے والدین چھوڑ جائیں یا تمہارے قرابت دار چھوڑ جائیں، اور وہ جو مرنے والے نے کوئی معاہدہ کیا ہے کسی کے ساتھ، کوئی عہد و پیما کی ہوئی ہے، تو جو اس کے تحت جو بات بنتی ہے وہ بھی ترکے میں اس کا بھی حصہ ہے، یعنی وہ ترکے میں سے اسے بھی ادا کیا جائے گا۔ یاد آیا کسی نے سوال کیا ہے مجھ سے ایک سوال کہ یہ آیت نمبر آیت نمبر 25 کے حوالے سے کہ کیا شادی شدہ عورت سے نکاح نہیں کیا جا سکتا؟ پہلے تو یہ کہ میں ایک طالب علم ہوں دین اسلام کا، بہت ادنیٰ تو طالب علم ہوں، لیکن یہ سب باتیں ہم پڑھ چکے ہیں، ہم جان چکے ہیں۔ یہاں جس بات سے اللہ نے منع کیا ہے وہ یہ کہ وہ عورت جو ابھی نکاح کے بندھن میں بندھی ہوئی ہے اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ نکاح کے بندھن میں بندھی ہونے سے مراد یہ ہے کہ اسے اگر طلاق ہوئی ہے تو ابھی وہ عدت کا عرصہ نہیں گزرا ہے نا، تو یا غیر طلاق شدہ عورت، اس سے شادی نہیں کی جا سکتی، ابھی وہ اپنے شوہر کی بیوی ہے۔ اسی طرح کوئی بیوہ ہے تو جب تک کہ وہ 4 مہینہ 10 دن پورے نہ کر لے اس وقت تک اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ یقیناً طلاق شدہ عورت سے اور بیوہ عورتوں سے شادی کرنا بالکل جائز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک سوال تھا، میرا خیال ہے کہ یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ جب میں نے کہا ہے کہ شادی شدہ آیت نمبر 25 کے حوالے سے کہ اللہ نے اس سے منع کیا ہے، تو وہ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو ابھی نکاح کے بندھن میں بندھی ہوئی ہیں۔ دوسری بات ایک اور بھی ذہن میں آ گئی، وہ بھی میں چاہتا ہوں واضح کر دوں، اور وہ ہے آیت نمبر 31 کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے رہے تو ہم تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں ہم جنت میں داخل کریں گے۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لینے کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹے گناہ جی بھر کے کرتے رہو، صغائر جس کو کہا جاتا ہے۔ اگر یہ کیا جا رہا ہے اللہ کی سزا سے بے خوفی کے ساتھ، ایک ہی صغائر ہے، صغائر میں سے ایک، تو یہ کبائر ہے، صغائر میں نہیں آتا۔ پھر یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس آیت میں وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچاؤ۔ اگر ہو گیا کوئی بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، بتا دیے گئے باتیں لسٹ میں آ چکی، تو توبہ کرو، اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے معافی طلب کرو۔ لیکن جان بوجھ کر کے صغائر میں مبتلا ہونا، چاہے 1 ہو یا 10 ہو، یہ بہت بڑی خطا ہے۔ دوسری بات یہ کہ سبحان اللہ کی رحمت دیکھیں، ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان جو صغائر سرزد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان جو صغائر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ حج کے لیے انسان جاتا ہے، جو صغائر ہوتے ہیں وہ سب دھل جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی تو رحمت ہی تو ہے۔
تو جان بوجھ کر کے صغائر میں مبتلا کر نہیں ہونا چاہیے، یہ ہے، اور کبائر سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آتے ہیں آیت نمبر 34 پہ۔ یہ وہ آیت ہے جو ہماری آزادی نسواں والیوں کو بالکل پسند نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے جو اللہ نے یہاں نازل فرمایا ہے اور جس کی ہدایت دی ہے، یہی حق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ مرد، شوہر، عورتوں پر قوام ہے۔ یہ لفظ قوام، جیسا میں نے کہا کہ یہ آزادی نسواں والوں کو بڑا برا لگتا ہے یہ، اس کے معنی ہے کہ ان کی حفاظت کرنے والا، ان کی ضروریات کو پوری کرنے والا، ان کے مسائل کو حل کرنے والا، وہ کون ہے؟ مرد، عورتوں کے لیے۔ اور وجہ اس کی کیا ہے کہ جو اللہ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر، اشارہ ہے مرد اور عورتوں کو، جو فضیلت دی ہے۔ گھر میں رات میں چور گھس جاتا ہے تو بیوی جاتی ہے اس سے بچانے کے لیے، یہ شوہر جاتا ہے؟ ہاں، ہر معاملے میں یہ دو صنف جو اللہ نے بنائے ہیں مرد اور عورت کے، یہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے حالات کے تحت جن کے لیے بنایا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پوٹینشلز رکھی ہیں۔ اب یہ کہنا کہ یہ پوٹینشیل جو مرد کے پاس ہے وہی پوٹینشیل میرے پاس بھی ہو، اور اگر یہ سوچے تو یہ حماقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جیسے ایک آفس میں ایک پیون ہے اور ایک مینیجر ہے۔ ہاں، پیون کی تنخواہ تھوڑی ہوتی ہے، مینیجر کی تنخواہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ پیون مینیجر کا کام نہیں کر سکتا۔ مینیجر کی تنخواہ اس لیے زیادہ ہے، مینیجر کو اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ جو مینیجر جو کر سکتا ہے وہ پیون کے بس میں نہیں ہے، اور نہ مینیجر کو پیون کے کام پہ لگایا جا سکتا ہے۔ بہرحال دیکھیں، اعتراض کرنا چاہتے ہیں انسان تو جہاں چاہے جس بات پر بھی چاہے اعتراض کر سکتا ہے، اور کوئی نہ کوئی ایسے پوائنٹس نکال سکتا ہے جو اس کے حق میں ہوں۔ ہر چیز کے اندر اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے۔ جو انسان برائی پر ہی تلا ہوا ہے تو برائی کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے۔ اللہ کی تمام ہدایات اچھائی پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ کے تمام ہدایات حکمت سے بھرپور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مرد قوام ہے عورتوں پر، بوجہ اس فضیلت کے جو اللہ نے مردوں کو عطا کی ہے عورتوں پر، اور بوجہ اس کے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ گھر کا خرچ چلانے کی ذمہ داری مرد کی ہے۔ آج ہم لوگوں نے مرد اور عورت کو بھی باہر نکالنا شروع کر دیا ہے کمائی کے لیے۔ ضرورت ہے تو بات اور ہے، ضرورت نہیں بھی ہوتی تو ابھی مال اکٹھا کرنے کے لیے ہم لوگوں نے شروع کر دیا ہے۔ یہ فطرت کے خلاف ہے یہ چیز، اس لیے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور مقصد کے لیے بنایا ہے۔ آگے بات آ رہی ہے، اعوذ باللہ فالصالحات، اسی آیت کی پڑھ رہا ہوں، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ صالح عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی فرما برداری کرنے والی ہیں، حفاظت کرنے والی ہیں شوہر کی غیر موجودگی میں ان چیزوں کی جس کی اللہ نے حفاظت کی بات کی ہے، جس سے مراد شوہر کا مال، شوہر کے بچوں کی صحیح تربیت ہے نا، اپنی عصمت کی حفاظت، یہ تمام چیزیں یہ ہیں جو ان کا اصل ٹھکانہ ہے، اصل مقام ہے نا۔ یہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی اور کو سجدہ کرنا اگر اس کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اس لیے کہ شوہر کی اطاعت ہی ان کی اور گھر کا پورے نظام کو چلانا ہی ان کی ذمہ داری ہے۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا، دیکھیں کہ جب کوئی عورت
5 وقت کی نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے خاوند کی فرمانبرداری کرے، تو اس سے کہا جائے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ یہی تو ہے ان کا، آپ غور کریں، اس لیے کہ آخرت تو ہے، آخرت کا انکار کرنے والا تو ایمان والا ہے ہی نہیں، آخرت پر یقین چاہیے۔ تو وہاں تو 2 ہی ٹھکانہ ہے، جنت ہے یا جہنم ہے۔ اب انسان جنت کے بجائے جہنم کے راستے کو اختیار کرنا ہی چاہتا ہے تو کرے، اللہ نے تو روکا نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگر انسان خود اپنی بھلائی کے بجائے برائی کی طرف جانا چاہتا ہے تو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کے لیے قرآن نازل فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، اگر شوہر بلاتا ہے اپنی بیوی کو اپنے پاس اور بغیر کسی وجہ کے وہ اس سے الگ رہتی ہے، تو ایسی حالت میں رات بھر فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ بڑی وہ باتیں ہیں جو میں نے کہا کہ آزادی نسواں کو پسند نہیں، اور یہ آزادی نسواں کا بخار کہاں سے آیا ہے؟ یورپ سے آیا ہے۔ انشاءاللہ میں ذکر کروں گا یہ، اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے آیت آئے گی تو میں بتاؤں گا کہ یہ ان کے یہاں سے یہ، اور ان کے یہاں ایسے لوگ پریچ کرنے والے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کا یہ نظام جو خاندانی نظام ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے، جیسے کہ انہوں نے اپنا خاندانی نظام تباہ و برباد کیا ہے۔ اسی آیت کا اگلا ٹکڑا، اعوذ باللہ من الشیطان واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو، نشوز کہ عورت سر اٹھا رہی ہے، عورت کا سر اٹھانا منع نہیں ہے، سر اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ مرد کی، شوہر کی سرکشی پہ آمادہ ہو رہی ہے۔ ایک حدیث میں پہلے سنا چکا ہوں، وہ عورت جو بد اخلاق ہو اس کو طلاق نہ دے تو ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ اس عورت کے جو ہے اپنے شوہر کے خلاف ایک محاذ بنا رہی ہے۔ تو اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو تو ان کو نصیحت کرو، انہیں اپنے بستروں سے الگ کر دو۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ بات کی جا رہی ہے، نصیحت کی گئی، کوئی اثر نہیں، بستر سے الگ کر دو، الگ جا کے سو۔ پھر بھی بات نہیں بنتی تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں فَاضْرِبُوهُنَّ، ان کی پٹائی کرو۔ یہ تو بڑا ظلم ہے۔ بات سمجھیں، ابھی بات آئے گی آگے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، تو اگر وہ اس کے بعد، یہ کرنے کے بعد تمہاری اطاعت پر آ جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اس کے بعد پھر کوئی راستہ مت تلاش کرو ان کو سزا دینے کا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ جو انسان توبہ کر لیتا ہے اور وہ اس سے الگ ہو جاتا ہے، اپنا راستہ بدل دیتا ہے، تو اس کو کبھی بھی اس کی بات یاد نہیں دلانی چاہیے کہ تم ایسے تھے ویسے تھے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے جب عورت اپنے آپ کو سدھار لے تو پھر اس کے بعد اس پر کوئی غلط راستہ اپنانے کا مت ڈھونڈو۔ وَلَا تَبْغُونَ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، بے شک اللہ تو بلند و بالا ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑے ہیں۔ کیا مقام ہے انسان کا! اللہ اس کائنات کو بنانے والے اللہ ہیں۔ اللہ کا عرش اس پورے کائنات پر چھایا ہوا ہے، پورے کائنات پر چھایا ہوا ہے، جس عرش پر اللہ رب العزت ہیں، ہم کیا ہیں؟ یہ یقیناً اجازت ہے اس کی کہ انہیں مارا جائے، لیکن اس پر پابندیاں لگائی گئی ہیں، ہے نا؟ جیسے میں آپ کو سناتا ہوں، عورت کا حق اس کے شوہر پر یہ ہے کہ جب وہ کھائے تو اسے بھی کھلائے، جب یہ پہنے تو اسے بھی پہنائے، اس کے منہ پر نہ مارے، گالیاں نہ دے، گھر سے غصے کی حالت میں نہ نکال دے، اگر اس سے بات چیت ترک کرے تو بھی اس کو گھر سے نہ نکالے۔ اگر وہ ٹھیک ٹھاک نہ ہو تو تمہیں اجازت ہے کہ یوں ہی سی ڈانٹ ڈپٹ
اور مار پیٹ سے بھی راہ راست پر لاؤ۔ آپ نے مزید فرمایا ایک موقع پر، اللہ تعالیٰ سے عورتوں کے بارے میں ڈرتے رہو، وہ تمہاری خدمت گزار اور تمہاری ماتحت ہیں۔ تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ جس کے آنے سے تم کو ناراضگی ہو اس کو وہ اپنے گھر میں نہ آنے دیں۔ ہوتا ہے نا بعض کہ ایسے مت آنے دو اس کو اپنے گھر میں، بیوی نے اس کے بعد پھر اجازت دے دی اس کو آنے کی، نہیں، ایسی حال میں بیوی کو نہیں اجازت دینی چاہیے، ہے نا۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو انہیں تنبیہ کرو، یہی ہے کہ نصیحت کرو، تنبیہ کرو۔ اگر مارو تو سخت مار مت مارو، ہے نا، جو ظاہر ہو، ان کا ہاتھ پر نہ توڑو، ان کو کوئی زخم مت لگاؤ۔ یہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی عورتوں کو زد و کوب کرتا ہے وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ بعض لوگوں کے ہاں یہ بڑا عام ہے، اپنے عورتوں کی پٹائی کرتے ہیں، اللہ نے اجازت دی ہے، نہیں، غلط ہے یہ۔ بہرحال یہ آیت آپ نے سن لی، اس میں جو بات کہی گئی وہ پھر ایک بار میں دہرا دیتا ہوں کہ اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے عورتوں پر، اس لیے کہ اللہ نے انہیں جو فضیلت دی ہے وہ عورتوں کے پاس نہیں ہے۔ جسمانی طاقت، ہمت، بہادری، بہت ساری چیزیں ہیں، اور بوجہ اس کے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنا مال عورتوں پر۔ اور ایک صالح عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی فرمانبردار ہو، حفاظت کرے اس کی غیر موجودگی میں، گھر اس کے مال کی، اس کے بچوں کی، اس کے اپنی عصمت کی وغیرہ۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ وہ عورت جو اگر تمہیں خطرہ ہو کہ وہ سر اٹھا رہی ہے، سرکشی کی طرف جا رہی ہے، تو ایسی حالت میں پھر ان کو تنبیہ کرو، نصیحت کرو، اور ان کو اپنے بستر سے الگ کرو، اور پھر اگر ضرورت ہو تو پٹائی کرو، اور اگر وہ تمہاری بات اطاعت کرنا شروع کر دیں تو پھر وہ سب پرانی باتیں مت اکھیڑو، ختم کرو، ان بات کو دفن کر دو جو انہوں نے کیا۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی بھی، وہ شخص یا قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، کبھی نجات نہیں پا سکتی جو اپنے عورت کو اپنا ولی بنا لے، سرپرست بنا لے۔ یہ بھی یہاں یہ غور کرنے والی بات ہے۔ اس کو لوگوں نے یہاں تک کہا ہے، اس پر بات کرتے ہوئے اہل علم میں سے لوگوں نے، کہ عورتوں کو حکومت میں، اور جب ہمارے ہاں عورت کے ہاتھ میں حکومت گئی تو کہا گیا کہ یہ قوم نے یہ حدیث کوٹ کی گئی۔ بہرحال یہاں جو بات کہی جا رہی ہے ایکچولی وہ یہ کہ وہ اللہ نے ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں رکھی ہے جو ایسی حالت میں جو حکومت چلانے کے لیے، سرپرستی کے لیے ان کو چاہیے۔ اس میں ایکسیپشنز بھی ہیں، جیسے ملکہ سبا کا واقعہ آئے گا قرآن میں۔ وہ ایک قوم کی پوری قوم اس کی اطاعت کرنے والی تھی، پوری قوم اس کے ماتحت میں تھی۔ تو آتے ہیں ایکسیپشنز ہر جگہ ہیں، لیکن بات ایکسیپشنز کی نہیں ہے، جنرل بات کی جا رہی ہے۔ اگلی آیت پہ آتے ہیں، آیت نمبر 35۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اگر تمہیں ان کے درمیان، جیسے ہوتا ہے نا شق، ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹ رہے ہیں جدائی کی طرف، یعنی علیحدگی کا معاملہ اگر ہے، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ میاں بیوی کے درمیان یہ علیحدگی کا معاملہ ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک حکم، ایک فیصلہ کرنے والا مرد کی طرف سے ہو، ایک فیصلہ کرنے والا عورت کی طرف سے ہو، انہیں یعنی یہ اکٹھا کیا جائے، ادھر سے ایک مرد کی طرف سے ایک آدمی، اور ادھر سے ظاہر ہے فیصلہ کرنے والے آدمی کو ایمان والا تو خیر ہونا ہی چاہیے، اس کے بغیر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ عقل سلیم بھی رکھتا ہو، اچھی سوچ سمجھ والا ہو، اس کی کسی طرف وہ باعث نہ ہو، تو ایسے کو حکم بناؤ۔ اور حکم ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ مرد اور عورت اگر اصلاح کا ان کا ارادہ ہوگا،
تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دیں گے، اگر اصلاح کا ارادہ ہوگا۔ اگر اصلاح کا ارادہ ہی نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہی نہیں چاہتے، کوئی ایک فریق نہیں ملنا چاہتا ہے، دوسرا فریق نہیں، تو پھر ایسی حالت میں تو ظاہر ہے معاملہ طلاق کو پہنچے گا، علیحدگی ہوگی۔ تو اگر ان میں اصلاح کی خواہش ہوگی، دونوں میں ارادہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت کر دیں گے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تو علم رکھنے والے ہیں اور ہر بات کی خبر رکھنے والے ہیں۔ آیت نمبر 36، یہاں سے ابھی پھر میں نے کہہ چکا ہوں کہ تمام آیات اپنے اپنے الگ الگ وقتوں پہ نازل ہوئی ہیں، غور سے سنیں، ان میں بڑی رہنمائی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ایمان والا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی ہی اطاعت و فرمانبرداری کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، کچھ بھی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرو، بہترین روش اختیار کرو والدین کے ساتھ۔ ایمان والا والدین کے ساتھ بھی نہیں کرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے والدین کی کسی بات کو پسند نہیں کرتا تو ان کے سامنے اف بھی نہیں کرتا، ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت و فرمانبرداری کے بعد جس کی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیا ہے وہ والدین ہے۔ دیکھیں فوراً آ رہا ہے، پہلے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا ذکر ہوا، اب والدین کی بات کی جا رہی ہے۔ ان کے ساتھ احسان کر کے روش اختیار کرو، بہت ہی خوبصورت روش۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور جو قرابت دار ہیں ان کے ساتھ بھی۔ قرابت دار کون ہیں؟ سگا بھائی بہن ہو گیا سب سے قریب، اس کے بعد دوسرے قرابت دار کون ہیں؟ چچا زاد بھائی بہن، ماموں زاد بھائی بہن وغیرہ وغیرہ وغیرہ، چچا پھوپھی، یہ تمام لوگ۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، جو قرابت دار ہیں، والیتامیٰ، جو یتیم ہیں، جو بھی یتیم ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا خوب اچھا احسان کے ساتھ وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ بڑا مقام ہے اس کا، یتیم کی کفالت کرنے والے کا۔ تو یتیم کے ساتھ، والمساکین، جو مسکین ہے۔ مسکین کون ہوتا ہے؟ وہ جو اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر پاتا، کوشش کرتا ہے، محنت کر رہا ہے، لیکن وہ اپنی ضروریات کو پوری نہیں کر پاتا ہے۔ بچوں کی تعلیم ہے، گھر میں کھانا پینا ہے، یہ وہ نہیں کر پاتا۔ ایک گھر میں ایک تنگی کا ماحول ہے معاشی طور پر، مالی طور پر۔ مساکین، والجار ذی القربیٰ، دیکھیں کہاں تک بات ہو رہی ہے، اور وہ جو تمہارے پڑوسی ہیں تمہارے رشتہ داروں میں سے۔ والجار الجنب، اور جو تمہارا پڑوسی ہے تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا، جار الجنب، وہ پڑوسی جو تمہارا ہمسایہ ہے جو غیروں میں سے ہے۔ یہاں پر وہ پڑوسی بھی آ جاتے ہیں جو ہمارے دینی بھائی نہیں ہیں، وہ بھی۔ وصاحب بالجنب، اور وہ جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ وابن السبیل، اور جو مسافر ہے۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہاری ملکیت میں ہے، تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں ہے۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے ہیں مختالن۔ مختال کہتے ہیں ایسے گھوڑے کو جو اکڑ دکھائے، شان کے ساتھ گھوڑوں میں یہ چیز ہوتی ہے، اکڑ دکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اکڑ دکھانے والے، شیخی خورے لوگ اور فخر کرنے والے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ ظاہر ہے یہ اکڑ دکھانا اور شیخی خوری کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو ان باتوں کی پرواہ نہیں کرنے والے ہوں گے۔ کن باتوں کی کہی گئی بات؟ اللہ کے ساتھ کسی کو، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو، اور اپنے قرابت داروں کے ساتھ جو تمہارے قرابت دار ہیں، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، جو تمہارے قرابت دار تمہارے ہمسائے ہیں، جو تمہارے قرابت دار نہیں ہیں وہ بھی جو تمہارے ہمسائے ہیں، اور جو
تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ساتھ، اور جو مسافر ہیں، اور جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے، یعنی وہ لوگ جن کے تم قوام ہو، سب گھر کے اندر تمام. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس، وہ بڑی پیاری حدیث ہے جو آپ نے ایک موقع پر فرمائی، شاید یہاں پر ہے، نہیں یہاں پر تو نہیں ہے، لیکن میں صرف بتا دیتا ہوں ایسے کہ جو انسان خرچ کرتا ہے اپنے بال بچوں پر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا ذمہ دار بنایا ہے، اس کا اجر یہ صدقہ ہے، یہ صدقے میں شمار ہوتا ہے، اور اس کا اجر اس صدقے سے زیادہ ہے جو انسان کسی اور کو اتنی ہی رقم دیتا ہے، اس سے زیادہ ہے اس کا اجر. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اپنے بیوی کے منہ میں نوالا ڈالنا اس کا بھی اجر ہے، اگر یہ اللہ کی اطاعت میں کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے اللہ کی اطاعت میں ہی کرتا ہے انسان. پھر قرابت دار کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے اتنی زیادہ تاکید کی پڑوسیوں کے بارے میں کہ مجھے اس بات کا شبہ ہوا کہ شاید وراثت میں پڑوسیوں کا بھی حق رکھا جائے گا. یتیم کے بارے میں ہم لوگ پیچھے پڑ چکے ہیں، اور جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کا بھی حق، اس کے ساتھ بھی احسان کے ساتھ تعلق رکھو. آج تو ہماری حالت یہ ہے کہ مسجد میں بھی ہم اگر بیٹھتے ہیں تو اگر کوئی وہاں پر، کئی بار ہوتا ہے کہ دیکھا ہے، یا آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ لوگ اتنا پھیل کے بیٹھ جاتے ہیں کہ دوسرے کو جگہ نہیں دینا. پھر کوئی دوسرا ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اتنی سی جگہ میں گھس جاتا ہے، وہ آپ کو ہٹا دیتا ہے جبکہ اور جگہ خالی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ دیر سے آنے والا دوڑ کر وہ بھاگتا ہوا آتا ہے اور وہ پہلی صف میں داخل ہو جاتا ہے جہاں اس کا حق تھا جو پیچھے پہلے سے بیٹھا ہوا ہے. یہ سب کچھ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی احسان کا تعلق اختیار کرو. اللہ تعالیٰ اکڑ دکھانے والے اور شیخی خوروں کو اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اگلی آیت، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخالت کرتے ہیں اور لوگوں کو بخالت کا ہی حکم دیتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے. جو کچھ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، مال دولت عزت شہرت جو بھی ملی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اپنے فضل سے عطا کرتے ہیں. فضل اس کو کہتے ہیں جس کا انسان حقدار نہیں. اگر ہم اللہ کے غلام ہیں، یہ آقا کی مرضی ہے، اگر وہ ہمیں کچھ دیتا ہے، ہمارے حق میرا سب کچھ تو آقا کا ہے، اگر وہ مجھے کچھ دیتا ہے تو یہ اس کی طرف سے فضل ہے. تو اللہ تعالیٰ جو فضل سے اپنے اسے دیا ہے اس کو وہ چھپاتا ہے. مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے، ایسے انکار کرنے والے لوگوں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. دنیا میں اکڑ دکھانے والے اپنے آپ کو اونچا دکھانا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ ذلت، انتہائی ذلت کی سزا انہیں دی جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے ہم نے ذلت کی سزا دے کے رکھی ہے. یہاں پر جو بات کہی گئی بخالت کی، یہ صرف اسی بات پہ نہیں ہے مال کے حوالے سے، ان باتوں میں بھی بخالت ہو سکتی ہے اور کی جا سکتی ہے جس کے بارے میں پہلے آیت نمبر 36 میں کہا گیا. ان چیزوں میں بھی بخالت کی جا سکتی ہے. تو جو بخالت کر رہا ہے اکڑ میں یا اپنی شان میں، تو وہ یہ ہو جائے، تیار ہو جائے اس کے لیے. میں کیا کروں، بات کچھ لمبی ہو گئی، شاید میں جاننا چاہتا تھا چند آیات آگے. میں یہیں رک رہا ہوں آیت نمبر 37 پہ. یعنی
کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ جو شخص اللہ کی ہی فرما برداری کرتا ہے تو ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ اس آدمی کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سزا نہ دیں۔ کسی صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری طرح وہ آقا نہیں بولتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ بولا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ، اگر اس نے چوری کی ہو، زنا کی ہو، آپ نے فرمایا پھر بھی ایسا شخص کر ہی نہیں سکتا ایسا کام، وہ کام جسے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پہ چلنے والا بنائے، ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں اور اللہ کا انعام حاصل کرنا چاہتے ہیں جو جنت ہے۔ وہاں تو دو ہی ٹھکانے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ یہ قرآن ہماری رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہے اس راستے کی، جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں کہ وہ کون سا راستہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔